بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ آیت نمبر 14 کے الفاظ میں ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں لفظ ذنب کہ جس کا ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے، ہم نے اس کا تفصیلی معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور خاص طور پر سورۃ الفتح کی دوسری آیت میں جو اللہ فرماتا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ مغفرت کر دے آپ کے ذنب کی، اس کی بھی کہ جو پہلے گزر چکا اور اس کی بھی کہ جو بعد میں آنے والا ہے۔ یعنی اے رسول، آپ کے اس دین کی تبلیغ کے نتیجے میں جو تہمتیں آپ پر لگی، جو گویا کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، جو دشمنیاں ہر وقت آپ کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دشمنوں کو کمزور کر دیا، ان کی جڑ گویا کاٹ کے رکھ دی، آپ کو قدرت اور اقتدار اور حکومت عطا کر دی، اور ان پر، ان مشرکین پر، ان دشمنوں پر آپ کو کامیاب کر دیا، آپ کی طاقت بڑھا دی، ان کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح وہ تہمتیں اور وہ غلط باتیں جو آپ پر الزامات لگائے جاتے تھے، اس فتح کے ذریعے سے ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ الزامات بھی ختم کر دیے۔ بس اس سورۃ الفتح کی دوسری آیت میں ذنب کا لفظ ہرگز گناہ کے معنی میں نہیں ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں کہ کاروان قرآن کے دروس میں جو ہماری بنیادی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم میں آنے والے الفاظ کا جو اصل خالص معنی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ معنی کہ جو اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں عرب ان الفاظ کو سن کر اپنے ذہن میں کیا معنی لے کر آتے تھے، یعنی ان کے ذہن میں ان الفاظ سے کیا تصور پیدا ہوتا تھا۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان معانی کو اچھی طرح سمجھیں کہ جن معانی کو اس زمانے میں مراد لیا جاتا تھا ان الفاظ سے۔ انشاءاللہ لفظ ذنب کا معنی اب آپ پر واضح ہے، اور اس آیت میں بھی رسول اللہ کے ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ دشمنیاں اور وہ تہمتیں اور وہ الزامات ہیں اور وہ پروپیگنڈا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ گویا کہ وہ چلتا تھا، رسول اللہ کا پیچھا کیا کرتا تھا، وہ پروپیگنڈا، وہ تہمتیں، وہ الزامات اور وہ دشمنیاں کہ جو اللہ نے اس فتح مبین کی خوشخبری سنا کر اس کے بعد ان چیزوں کو تمام کر دیا اور اپنے رسول کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اس آیت میں، یعنی سورۃ الشمس کی آیت نمبر 14 میں اور دیگر قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں جو لفظ ذنب آیا ہے وہ اسی گناہ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا، جس کو ہم جرم بھی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ معنی آپ کے ذہن میں موجود رہے۔ ذنب کو، یعنی گناہ کو ذنب کس لیے کہا جاتا ہے؟ اپنے برے انجام کی وجہ سے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو جیسے دم کسی جانور کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ کریں اور اس کے اثرات ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ نہ چپکے۔ اس کے اثرات، گناہ کے اثرات حتماً انسان کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور انسان اگر توبہ کرے اور اللہ سے استغفار یعنی طلب مغفرت کرے تو خداوند عالم کریم ہے، وہ سچی توبہ اور استغفار کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے اور گناہ کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے۔ بس ذنب کو، اپنے گناہ کو اپنے برے آثار کی وجہ سے، اپنے برے نتائج اور انجام کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے ذنب کہا گیا، اور اصل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذنب انجام کو کہتے ہیں،
لیکن بعد میں پھر اس لفظ کو خود اس کام کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا کہ جس کا انجام برا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ معنی اب واضح ہے. بذنبہم کے بعد ہے فسواہا. ف تو یا پس، سوا برابر کر دیا. لفظ سوا کے بنیادی حروف سین، واو اور یا ہے. توجہ فرمائیں، یہ سین، واو اور یا برابر کے معنی میں آتے ہیں، اور اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو اسی سین، واو اور یا سے بنا ہے، اور وہ لفظ ہے مساوات. مساوات یعنی برابری. پس سین، واو اور یا کوئی بھی چیز کے جو دو چیزیں یا زیادہ چیزیں جو وزن کے اعتبار سے، مساحت یعنی رقبے کے ایریا کے اعتبار سے، یا لمبائی وغیرہ ان چیزوں کے اعتبار سے جو ایک دوسرے کے برابر ہوں، یا ہم اردو میں کہتے ہیں مساوی ہوں، آپس میں مساوات رکھتی ہوں، کمی بیشی نہ ہو دونوں کے درمیان، تو اس برابری کو عربی زبان میں اس کے لیے سین، واو اور یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی سے لفظ سین، واو اور یا سے لفظ سوا ہے، یعنی دو چیزوں کو یا زیادہ چیزوں کو ایک دوسرے کے برابر کر دینا. اگر ایک چھوٹی تھی دوسری بڑی تھی تو دونوں کو برابر کر دینا. اس آیت میں، ان سورۃ الشمس کی اس آیت میں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کیا اور ان کو فَسَوَّاهَا، ان کو برابر کر دیا. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی وہ جو اس قوم کی بستی تھی جس پر وہ ناز کیا کرتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے گھر بنائے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان گھروں کو تو کوئی خراب نہیں کر سکتا اور ہمیں ان گھروں کے اندر کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، ہم محفوظ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فسواہا اس طرح ان پر عذاب نازل کیا کہ ان کے یہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. وہ چیزیں فقط اللہ نے چھوڑ دی جو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن سکے. ان کی بستی کے وہ آثار کے جو بعد والوں کے لیے عبرت بنے اور بتائیں آنے والوں کو، دیکھنے والوں کو کہ یہ جو اتنی طاقتور قوم اپنی طاقت کے دعوے کرتی تھی، اللہ نے کس طرح ان گھروں کو عبرت کے لیے چھوڑ دیا، خراب کر کے، کھنڈر بنا کے، لیکن ان قوم کے دعووں کو گویا زمین کے ساتھ برابر کر دیا. ان کی اکڑ کو، ان کے تکبر کو، اور جو وہ ناز کیا کرتے تھے اپنی، جو ان کے پاس اس وقت تعمیر کی گویا کہ ٹیکنالوجی موجود تھی اور وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو زمین کے ساتھ ملا کر برابر کر دیا اور اس قوم کو مٹا کر رکھ دیا. لہذا فرمایا کہ اللہ نے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ایسا عذاب کیا اللہ نے کہ وہ مٹ کر رہ گئے اور پھر کوئی دعویٰ کرنے والا ان میں سے باقی نہیں بچا. آخری آیت کے الفاظ کے معنی انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.